ترکی میں مسلح افراد کا کوئلہ کی کانوں پر حملہ، 15 کان جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ 7 شدید زخمی ہیں۔ حملہ راکٹوں اور دستی بموں سے کیا گیا ہے۔ 15 جاں بحق کان کنوں میں سے 6 کی شناخت ہو گئی ہے۔ جاں بحق ہونے والے افراد میں عبدالولی، ملنگ، بسم اللہ، حمید اللہ، نصیب اللہ اور سمیع اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ 2 مزدوروں کا تعلق قلعہ سیف اللہ سے بتایا جاتا ہے جبکہ 2 کا پشین سے ہے۔ 1 کان کن کا تعلق افغانستان سے ہے۔ حملہ آوروں نے مشینری کو بھی آگ لگا دی۔ مزید بھی زخمیوں اور ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے نیو نیوز کے نمائندے حماد علی سے۔ حماد، بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز آ سکی ہے؟ جی بالکل فیضان، ابھی میری میڈیکل آفیسر دکی جوہر خان سے جو ہے بات ہوئی ہے۔ ان کا یہ بتانا ہے کہ جاں بحق افراد کی جو تعداد ہے وہ 18 ہو گئی ہے جبکہ 7 کے قریب جو افراد ہیں وہ مزدور ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور حملہ جو ہے وہ راکٹوں اور دستی بم سے کیا گیا ہے۔ جاں بحق افراد میں سے 6 کا تعلق جو ہے وہ 6 کی جو شناخت ہے وہ ہو گئی ہے، جن میں سے 2 کا جو تعلق ہے وہ قلعہ سیف اللہ سے اور 2 کا پشین سے اور 1 کا افغانستان سے ہے جبکہ 1 کا کلات سے ہے۔ زخمیوں کو، لاشوں کو جو ہے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، اور جو شدید زخمی ہیں انہیں جو ہے ٹیچنگ اسپتال لورا لائی جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو مزید ہلاکتوں کا بھی جو ہے اس میں خدشہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اب تک قانون نافذ کرنے والے ادارے اور لیویز اور جو دیگر ادارے ہیں وہ انہوں نے جو ہے علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، تاہم جو حالات ہیں وہ اب کنٹرول میں ہیں۔ حالات اب کنٹرول میں ہیں۔ حماد، ساتھ ہی رہیے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ صدام حسین بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں مزید کیا ڈیٹیلز ہیں۔ صدام، بتائیے گا 15 کی تعداد بتائی جا رہی تھی، ہمارے نمائندے حماد علی نے بتایا کہ 18 مزدور جاں بحق ہو گئے ہیں اور اب تک 7 زخمی بھی ہیں، شناخت بھی کر لی گئی ہے۔ مزید کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، دکی میں جو رات گئے نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے جی این کول مائنز پر ہونے والے حملے میں اب تک کی بالکل تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 18 مزدور جاں بحق ہیں جبکہ 7 مزدور شدید زخمی ہیں۔ سول اسپتال دکی میں اس وقت ایمرجنسی نافذ ہے، اور دوسری جانب پولیس ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید زخمیوں اور ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ جی صدام، آپ نے بتایا کہ ایمرجنسی نافذ ہے، اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کس طرح سے مینیج کیا جا رہا ہے؟ ایسے واقعات جب رونما ہوتے ہیں تو خون کی کمی کا جو اعلان کیا جاتا ہے، علاقے میں کہا جاتا ہے کہ خون کی اب سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا کیا اقدامات کیے جا چکے ہیں اب تک؟ اس حوالے سے علاقے میں جو لوگ ہیں وہ کافی تعداد میں نکلے ہیں جنہوں نے سول اسپتال دکی کا رخ کیا ہوا ہے، اور خون کی عطیات اس ٹائم دی جا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے صدام، ساتھ رہیے گا۔ رمیش کمار نے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ اس وقت اسپتال کے باہر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کے پاس اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہے۔ رمیش، بتائیے گا۔ جی، یہ دکی کا علاقہ ہے جہاں پہ کوئلہ خان پہ جو مزدور کام کر رہے تھے، جس کے اوپر نامعلوم مسلح افراد نے بھاری ہتھیاروں سمیت وہاں پہ حملہ کیا ہے، جس میں حملے میں کوئی 19 کے قریب افراد جاں بحق ہو چکے، کوئی 7 کے قریب افراد زخمی ہوئے، جبکہ 19 افراد کی لاشوں کو انہوں نے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جس میں 18 افراد کی لاشوں کی شناخت ہو چکی جبکہ 1 افراد کی شناخت نہیں ہو چکی، اور جو 7 افراد زخمی ہوئے ان زخمی ہونے والے افراد کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ ان کو طبی امداد دینے کے بعد جو کہ لورالائی اور کوئٹہ کے لیے منتقل کیا جائے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو جیسے واقعہ پیش آیا ہے کوئلہ خان پہ، اس کے بعد پولیس، ایف سی اور لیویز فورس کے اہلکار جائے واقعہ پہ پہنچے تھے، جہاں پر انہوں نے جو حملہ آور تھے وہ تو فرار ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا ہے۔ جی رمیش، یہ بتائیے گا حملے کے حوالے سے کس نوعیت کا یہ حملہ تھا؟ بتایا جا رہا ہے مشینری کو بھی آگ لگائی گئی ہے اور بڑے جو امونیشن ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ جی، یہ جو آج کوئلہ خانوں پہ واقعہ پیش آئے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کوئلہ خانوں پہ اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، اور اس حوالے سے جب ہماری کوئلہ خان جو ٹھیکیدار ہیں ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی رہتی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو یہ نامعلوم مسلح افراد ہے یہ ہم سے بتہ مانگا کرتے تھے،
जब हम इनको बता ना दिया करते तो उसके बाद उनकी जानिब से ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं। और इस हवाले से हम मुसलसल सूबाई हुकूमत और जिला इंतजामिया के भी नोटिस में देते रहे कि इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे। उसके बाद जो कि जब ये हादसात होते हैं उसके बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी जाती है। जैसे ही सिक्योरिटी के मामलात कोई नॉर्मल के होना शुरू होते हैं उसके बाद इस तरह के दोबारा जो कि वाक़यात पेश आना शुरू हो जाते हैं। जी रमेश, बताइएगा कि मजदूरों की शनाख्त की जा रही थी, उनका ताल्लुक का पता चल सका है, कहाँ से है? जी, ये जो 19 मजदूरों को जिनको फायरिंग करके और रॉकेट लॉन्चरों से हमला करके जो किया गया है, इसमें जो 18 अफराद जो इस वाक़े में जिनकी शनाख्त हुई है उनका ताल्लुक अफगानिस्तान और इसके अलावा बलूचिस्तान के दीगर इलाके जिसमें योब है, किला सैफुल्ला, कुचनाग, इन इलाकों से बताया जा रहा है। जबकि इसमें जो अफराद हमले में हलाक हुए उनकी शनाख्त भी मैं आपको बताता चलूँ, हयातुल्लाह, अब्दुल्ला, जलाल खान, अब्दुल्ला, नसीबुल्ला, अब्दुल मालिक, राज मोहम्मद, सैयदुल्लाह, नसीबुल्ला, अब्दुल वली, मलंग, बिस्मिल्लाह, हमीदुल्लाह, नसीबुल्ला और तमिल्ला के नाम से इनकी शनाख्त हुई है। जबकि 3 अफराद की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। जी रमेश, जख्मियों के हवाले से बताइएगा, क्या उनकी हालत इस वक्त खतरे से बाहर है? जी, ये जो 7 अफराद इस हमले में जख्मी हुए, जख्मी होने वालों में 4 अफराद की हालत जो तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनको फर्स्ट एड देने के बाद इनको कोयटा और जो कि लोरालाइट टीचिंग हॉस्पिटल के लिए इनको मुंतकिल किया जाएगा। जी, इनके लवाहिकीन का क्या कहना है? उनसे उनकी मुलाकात करवाई गई है, उनसे राब्ता जो है वो करवा दिया गया है कि क्या हिसाब है इस हवाले से? ये जो मजदूर इस वाक़े में जामबाग हैं, जो जख्मी हुए, इनका ताल्लुक जो बलूचिस्तान के दीगर इलाकों से इस वाक़े की इत्तला जैसे लवाकिन को पता चलिए, पर रात देर होने के बायस लवाकिन तो नहीं पहुंच सके, पर इलाके के जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में अस्पताल पहुंच चुके हैं और हॉस्पिटल में जिला इंतजामिया की जानिब से इमरजेंसी भी नाफिज की गई है। और जो जख्मी अफराद हैं उनको खून की भी सख्त जरूरत है। इस हवाले से भी जो कि हॉस्पिटल इंतजामिया का ये कहना है कि हमें खून फराहम किया जाए कि हम जो पेशेंट शदीद जख्मी उनको दिया जा सके। और ये भी मैं आपको बताता चलूं, जो लवाहिकीन है इस वक्त उनमें भी बड़ी तशवीश पाई जा रही है। जी, लवाहिकीन में तशवीश पाई जा रही है। सद्दाम हुसैन दुक्की से हमारे साथ मौजूद थे, हमाद अली हमें कोयटा से अपडेट कर रहे थे, जबकि रमेश कुमार ने हमें सीबी से अपडेट्स दी हैं। आप तीनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। इस हवाले से आपको बता रहे हैं, ये अफसोसनाक वाक़या दुक्की में पेश आया है, जहाँ मुसल्ला अफराद का कोयला की कानों पर हमला हुआ है। 15 कारकुन जाबहक जबकि 7 शदीद ज़ख्मी हैं। अपडेट आपको करते चले कि जाबहक होने वाले की जो तादाद है वो 18 बताई जा रही है। हमला रॉकेट और दस्ती बमों से किया गया है।